السلام علیکم ناظرین. تو بریک پہ جانے سے پہلے جو میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ آٹے کا بے شک آپ استعمال کریں، لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، اگر آپ میرے سے کچھ رائے چاہتے ہیں، تو میں آپ سے یہ درخواست کروں گی کہ آپ ضرور بے شک اس کا استعمال کریں، لیکن روزانہ کھانے کے جگہ آپ اگر اب ایک دن چھوڑ کے ایک دن استعمال کریں، انشاءاللہ چاول آپ کو موٹا نہیں کرے گا. اس کا ثبوت میں نے آپ سے کہا ہے کہ بہت سے ایسے ملک ہیں جہاں پہ صرف اور صرف چاول کا استعمال ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ وہاں کے لوگ بہت ہی ہیلدی ہوتے ہیں اور بہت کم بیمار ہوتے ہیں. تو یہ جو مس کانسیپٹ ہے ہمیں وہ چینج کرنا چاہیے. تو یہ صرف ہمارے خیال میں ہوتا ہے کہ ہم یہ چیز کھانے سے یہ نقصان ہے، یا ہاں جو لوگ بیمار ہوتے ہیں اور جن کو ایک بیماری کے چلتے اگر ڈاکٹر کوئی ایڈوائز کرتا ہے کہ آپ یہ چیز نہ کھائیں جس سے آپ کو جان کو تکلیف ہونے کا خطرہ ہے، تو بے شک آپ اس کا استعمال نہ کریں. تو یہ چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے. چلے ہمارے جو لاسٹ ویک کے جو سوالات تھے، جن لوگوں نے ہمیں سوال کیے تھے، میں اس کے انشاءاللہ جواب شروع کرتی ہوں. ہم کو کسی نے کہا تھا، ایک کا سوال تھا جس نے کہا تھا جن کے رائٹ لیگ میں آرتھرائٹس ہے اور ان کو بہت زیادہ سوجن ہے. ایک کال ہے. السلام علیکم. جی میں نے آپ سے پوچھنا تھا صرف یہ ہے کہ وہ میرے بیٹے ہیں تو انہیں کووڈ ہو گیا تھا، جی تو جی ابھی ٹھیک ہو کے ہاسپٹل سے آگے ہیں، مگر الحمدللہ. پوچھنا تھا کہ کڈنیز کے لیے کیا بہتر ہے، کہ کڈنیز کو مطلب ہے کہ آپ زیادہ مطلب ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان کی حفاظت کی جا سکے. اچھا، کڈنی کے لیے. تو پلیز روز ذرا بتا دیجیے. بہت بہت شکریہ، آپ کا جی پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے. شکریہ، بہت تھینک بہت یو. السلام شکریہ. علیکم. وعلیکم السلام. تو جنہوں کا سوال تھا لیگ جو رائٹ لیگ ہے اس پہ آرتھرائٹس ہے، ان کو سوجن ہو گئی ہے. آرتھرائٹس کے لیے میں نے اجوائن کا پانی جو بہت بہترین ہے، انشاءاللہ آپ روزانہ اس کا استعمال کریں. ایک گلاس پانی میں اگر آپ بوائل کریں، اس میں 1 ٹی اسپون اگر اجوائن کا استعمال کر کے جب وہ ½ کپ ہو جائے تو وہ پانی کا استعمال روزانہ کریں. آرتھرائٹس والے جہاں پہ سوجن ہے آپ کو انشاءاللہ اس سے بہت فرق پڑے گا. اور اس کے علاوہ 1 گلاس دودھ میں 1 گلاس یا 1½ کپ جتنا بھی آپ دودھ لیتے ہیں، وہ دودھ میں ایک چمچ گھی، جب آپ دودھ بوائل کریں تو اس میں 1 چمچ گھی ڈالیں، دیسی گھی کا، اور 1 چمچ خشخاش، جیسے بھی آپ خشخاش یوز کرتے ہو وہ ڈالیں. اور اس کو پینے کے لیے شہد یا پھر گڑ کا استعمال کریں. انشاءاللہ اس سے جو بھی آپ کو جو درد ہے انشاءاللہ اس سے بہت فرق پڑے گا. تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. اور ہمارا جو دوسرا سوال تھا، انہوں نے کہا تھا ان کی بیٹی کو جو گلوٹین جو ویٹ بالکل نہیں کھا سکتے ہیں، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا اس کا علاج ہو سکتا ہے. جی بالکل، اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے دوائیاں، جو دوا ہے وہ پہلے سے موجود ہے دنیا میں. بس کون سی چیز کب اثر ہم پر کرتی ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہمیشہ. تو جن کسی کو بھی اگر ایسی کوئی بھی تکلیف ہے کہ وہ ویٹ فلار جو گیہوں سے بنی ہوئی چیزیں ہم نہیں کھا سکتے، گندم سے بنی ہوئی چیزیں ہم نہیں کھا سکتے ہیں، تو ان کے لیے سب سے بہترین نسخہ ہے کہ آب زمزم کا پانی کا استعمال آپ کو کرنا ہے. اس آب زمزم کے پانی میں آپ کو پہلے سے ہی کلونجی کا پاؤڈر بنا کے رکھنا ہے. فریش کلونجی آپ کو خود لانا ہے، اس کو گھر میں ہی پیسنا ہے. آپ پاؤڈر بنا کے رکھیں، اور روزانہ ½ کپ پانی میں، زمزم کے پانی میں ½ ٹی اسپون سے بھی کم، جیسے آپ نے 2 چٹکی وہ پاؤڈر ملانا ہے اور ½ چمچ شہد ڈال کے اس کا استعمال کرنا ہے. یہ آپ کو 1 مہینے تک کرنا ہے. روزانہ اس کا استعمال کرنا ہے 1 مہینے تک. صرف ½ کپ زمزم کے پانی میں یہ چیز آپ کو ملانی ہے، اور 1 مہینے تک لگاتار اس کو پینا ہے انشاءاللہ. 1 مہینے کے بعد آپ کو اس کو انشاءاللہ ٹرائی کرنا ہے کہ اس سے آپ کو کتنا فرق ہوا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام میری بہن، کیا جی حال ہے؟ میں الحمدللہ ٹھیک ہوں، آپ سنائیں. ماشاء اللہ، بڑی خوشی ہوتی ہے. میں بھی ٹی وی آن کیا ہے، لیکن وہ میں نے ایک بات پوچھنی ہے میری بہن، کہ وہ آپ نے بتایا تھا کہ وہ اولیو آئل میں نا کڑی پتہ وہ
ڈالتے ہیں تو پھر وہ دردوں کے لیے بہت تیز اچھا پتہ ہوتا تھا، ہے. تیز تو وہ پتہ. سارے دردوں بیک گھٹنوں پر جی کر جی سکتے ہیں؟ جی سارے درد کے لیے مفید ہے. اچھا. پر وہ کری پتہ نہیں تھا، وہ تیز پتہ تھا. ہاں تیز پتہ ہے، جی کری جی. پتہ بھی بولتے ہیں نا اس کو لوگ. اوکے اوکے تو ٹھیک تیز ہے. پتہ فریش لائی میں، جی جی تو وہ پھر میں کچھ ایسے مسل کے تو ڈال جی دیا. جی بالکل، آپ اس کو رکھ دیں. کافی دنوں سے پڑا ہے تو میں نے کل تو لگایا بس تھوڑا، تو پھر میں نے کہا پوچھ لوں جی جی کہ جی صرف وہ ہپس پر ہی لگانا ہے یا سب آپ کو طرف لگا سکتے اگر ہیں؟ آپ پورے طرف ہی لگائے، ہپس سے نیچے تک کا جتنا بھی آپ لگا بیک سکتے ہو. گھٹنے جی جی بالکل، آپ اس کا بہت استعمال کر درد ہیں سکتے میری بہن، ہیں. بہت نہیں دعا انشاءاللہ کرنا آپ کو میرے لیے. فرق پڑے گا، ضرور ضرور. بہت اللہ شفا دے، آمین ثم انشاءاللہ آمین. آمین. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سے زندگی دے. بہت اچھا آمین آمین. پروگرام آپ شکریہ، کرتی ہیں، بہت بہت شکریہ. بہت اچھے نسخے بتاتی ہیں. جی ماشاء بہت اللہ، اللہ شکریہ. آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. جی بہت بہت شکریہ. ناظرین میں بتا دوں، کیونکہ ہمارے وقت کی کمی کی وجہ سے کچھ سوالات ہوتے ہیں جن کے میں جوابات نہیں دے پاتی ہوں، لیکن میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کو آنے والے پروگرام میں آپ کے سوالات کو شامل کرتی ہوں اور اس کے جوابات دیتی ہوں. تو اگر کسی کی بھی سوالات آج کے پروگرام کے اگر رہ جاتے ہیں تو بالکل وہ نہیں ہوئے، مایوس نہ ہوئے. انشاءاللہ آنے والے ٹیوزڈے کو ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. تو میری کوشش ہوتی ہے. تو جو میں گلوٹین کی بات کر رہی تھی، تو زمزم کا پانی کا استعمال کرنا ہے، اور اس کے ساتھ آپ کو اس دوران جب آپ یہ نسخہ کریں تو آپ کو ویٹ کا کوئی بھی چیز استعمال نہیں کرنا ہے 1 مہینے تک. اس بات کا خاص دھیان رکھنا ہے، کیونکہ آپ اس نسخے پہ جا رہے ہو انشاءاللہ. اور جب آپ یہ پیے تو آپ کے دل میں یہ اسٹرانگلی فیلنگ ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ اب میں یہ کر رہی ہوں تو یہ ٹھیک ہو جائے گی میری بچی. یہ ہمیشہ آپ کے ذہن میں اللہ سے دعا کرنی چاہیے آپ کو کہ ہم جو بھی استعمال کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس آئی ہے، کسی کے ذریعے آئی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ ضرور شفا پہنچائے گا. اور وہ 1 مہینے جو آپ کا جو پیریڈس ہوگا، آپ کو ویٹ فلاور جو ہے وہ بالکل بھی نہیں کھانا ہے. 1 مہینے کے بعد آپ کو اس کا استعمال شروع کر کے دیکھنا ہے کہ 1 دن میں کہ آپ کو کتنا فرق پڑا ہے. اچھا، اس کے علاوہ اس 1 مہینے کے علاوہ آپ کو دہی کا استعمال کرنا ہے، اور اس دہی میں ایسب گول کا جو پاؤڈر ہوتا ہے وہ ڈال کے آپ کو روزانہ کھانا ہے. جتنی آپ ٹھنڈی چیزیں کھا سکتے ہو اپنے جسم کو رکھنے کے لیے اس کا استعمال کرنا ہے، کیونکہ زیادہ تر گلوٹین جو فری کا جو ہمیں پرابلم ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں ہماری چھوٹی آنت کی پریشانیوں کی وجہ سے ہوتی ہے. اچھا، ایک بات ہے کہ ہماری نیگیٹیوٹی کی وجہ سے یہ چیز بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، ہماری منفی سوچ کہ اگر میں یہ کھاؤں گی تو سچ میں مجھے کچھ ہو جائے گا. تو یہ بالکل ایسا نہ سوچیں. انشاءاللہ آپ کوشش کرنا، اس کے بعد مجھے یقین ہے انشاءاللہ آپ بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے. اچھا، اس کے بعد ایک سوال تھا، کسی بھائی نے مجھے کیا تھا کہ اسٹون نکل سکتی ہے، ان کو پتھر کی شکایت ہے، کیا ان کا پتھر نکل سکتا ہے؟ دیکھیے بہت سے قسم کے جو ہے گردوں کے پتھرے ہوتی ہیں. تو پہلے تو آپ کو ڈاکٹر سے ایڈوائز کرنا ہے کہ یہ پتھر کتنا بڑا ہے، یہ پتھری ڈاکٹر نے سرجری کو ایڈوائز کیا ہے یا نہیں کیا ہے. تو اگر آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ سرجری کے بنا نہیں نکل سکتا ہے تو آپ بے شک اس کی سرجری، یہ لیزر سرجری ہوتی ہے، بہت زیادہ بڑا ہونے کے لیے آپ کو تکلیف ہوتی ہے. لیکن اگر ڈاکٹر نے کہا ہے کہ دوائیوں سے ٹھیک ہو جائے گی پتھری، تو آپ کے اوپر جو نسخے ہم آزمائیں گے انشاءاللہ وہ نسخے آپ کو ضرور فائدہ پہنچائیں گے. تو ہمیں اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے. تو اس کے لیے میں نے شاید بتایا تھا کہ مولی کا رس روزانہ آپ پی سکتے ہو. مولی کا رس پیے، مولی کے پتوں کا رس، دونوں کو مکس کر کے آپ کو پینا ہے. اس کے علاوہ کچے پپیتے کا استعمال آپ کر سکتے ہیں. ناظرین ایک کال ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی. جی میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، آپ بتائیں. آپ نے ابھی یہ بتایا تھا ارتھرائٹس کے لیے کوئی چیز بتائی تھی. ایک تو آرتھرائٹس کے لیے جی آپ نے گھی کا بتایا تھا نا، جی دودھ میں ڈال کے. ہاں، ایک دودھ میں دیسی گھی ڈالنا ہے اور خشخاش ڈالنا ہے. او اچھا، خشخاش ہاں ثابت خشخاش کے پیس کے ڈالنی ہے؟ نہیں، سادہ خشخاش ڈالنا ہے، اور اس کو ثابت. جی، اور اس کو پینا ہے 7 دن تک آپ کو پینا ہے. اس کے بعد آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کا درد کتنا کم ہوا ہے. اگر نہیں ہوا تو آپ کو کنٹینیو رکھنا ہے یہ. اچھا، ٹھیک دوسرا ہے. میرا یہ ہے کہ کھانسی ہے بہت زیادہ، تو اس کھانسی کے کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی کھانسی کے لیے، تو بہت زیادہ کھانسی ہے، تو اس کے لیے کچھ بتا دیں. اور جی ایک اور ہے کہ آپ آٹے کا کہہ رہی تھے، پھر ہم کون سا آٹا یوز کریں یہاں پہ جی میں پھر؟ بتاتی ہوں، میں اسی بات کو پوری کر رہی ہوں. چلو ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی
اچھا میں نے شاید یہ مینشن نہیں کیا تھا، دودھ جو میں نے آپ کو آرتھرائٹس کے نیز کے پین کے لیے بتایا، وہ یہ نسخہ آپ کو 7 دن کرنا ہے، اور 7 دن کے بعد آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کو وہ جو درد ہے آرتھرائٹس کا وہ کم ہوا یا نہ ہوا. کیونکہ آج مجھے بہت ڈسٹربنس ہو رہا ہے، ہمارے جو تھوڑے بہت ٹیکنیکل پرابلم اس وجہ سے کچھ بات رہ جا رہی ہے، کچھ نہیں رہ رہی، ایسا ہو رہا ہے، تو اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں میں. تو اس کو 7 دن تک کرنا ہے آپ کو، یہ دودھ والے نسخے کو. دودھ، خشخاش، دیسی گھی، اور پھر اس کو شہد یا گڑ کے ساتھ گرم کر کے آپ کو پینا ہے. ٹھیک ہے، 7 دن تک. 7 دن کے بعد اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا پیر، آپ کو سوجن میں کوئی فرق نہیں آیا، تو اس کو کنٹینیو کرنا ہے آپ کو. اچھا، تو گلوٹین کا جو میں بتا رہی تھی، گلوٹین فری آٹے، انہوں نے کہا گلوٹین ہے، انشاءاللہ جو ہے یہ پرہیز جو میں نے کہا ہے وہ آپ ضرور کریں. دہی کا استعمال آپ ضرور کریں، اور جب آپ یہ نسخہ کریں گے تو 1 مہینہ آپ کو اس دوران کچھ گلوٹین، ویٹ کا کوئی بھی چیز آپ کو نہیں کھانا ہے، جو بھی ویٹ سے بنی ہوئی چیزوں کا استعمال آپ کو نہیں کرنا ہے، اور دہی کا استعمال کرنا ہے. اچھا، اس کے بجائے آپ کون سا آٹا استعمال کر سکتے ہو؟ چنے کا آٹا، باجرے کا آٹا، جوار کا آٹا اور راگی کا آٹا کا استعمال کر سکتے ہو. یہ سب یا ان کو آپ مکس کر کے کرو، یا نارملی آپ ایک ایک کر کے کھائیں. اس کے اندر آپ بادام کا آٹا ڈال سکتے ہو. ان چیزوں کا استعمال آپ کر سکتے ہو. ساگو دانہ جو ہوتا ہے اس کا بھی آٹا ہوتا ہے، اس کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہو، وہ بھی گلوٹین فری کہتے ہیں. چاول کا آٹا سب سے بہترین. جن کو بھی ویٹ فلاور کی الرجیز ہوتی ہیں وہ سب سے پہلے چاول کے آٹے پہ آتے ہیں، اور یہ بہت مفید ہوتا ہے. چاول کے آٹے کا آپ استعمال کر سکتے ہیں. خالی ہمارے دماغ میں ایسی ہے کہ چاول ہم کو موٹا کرتی ہے، اور گیہوں ہم کو دبلا رکھتا ہے، تو اور طاقت دیتا ہے. تو وہ تھا زمانہ جب ہر چیزیں بہت خالص آتی تھی، اور ایک نوالا کھانے پہ طاقت محسوس ہوتی تھی. اب وہ زمانہ نہیں رہا. ہمیں چھانٹ چھانٹ کی چیزوں کو دیکھنا ہے کہ کون سی خالص چیز آج ہم لے سکتے ہیں، اور جو ہمیں اور اپنے بچوں کو آنے والے کل میں تندرست رکھ سکتے ہیں، بڑی بیماریوں سے ان کی حفاظت کر سکتے ہیں. تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے، اور اس چیز کا خیال رکھنا گھر کی خواتین کا ہوتا ہے. تو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کون سی چیز لیتے ہو، استعمال کرتے ہو، تو ان چیز کا استعمال کرنا ہے. چاول کھانے سے موٹے نہیں ہوتے ہیں، یہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں. اس لیے چاول کا آٹا، جیسے آپ نے ایک دن اپنے چاول کا آٹا کھا لیا، ایک دن اپنے چنے کا آٹا. اور اوٹس بھی بہت مفید ہوتا ہے. آپ اوٹس کا آٹا، کیونکہ کچھ اوٹس میں ہیں وہ لکھے ہوتے ہیں اس میں گلوٹین نہیں ہوتا ہے، تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہو. اور اس کی جگہ کینوا جو ہوتا ہے وہ بہت مفید ہوتا ہے، تو آپ اس کا استعمال بھی کر سکتے ہو. لیکن یہ سب آلٹرنیٹ چیز ہے کہ آپ اس کی جگہ اس کو سبسٹیٹیوٹ، جب اس کی جگہ وہ یہ یوز کر لو، اس کی جگہ آپ وہ کر سکتے ہو. لیکن انشاءاللہ آپ اس چیز کا علاج ہے، خالی پرہیز بھی کرنا ہے اور اس کے ساتھ توکل بھی کرنا ہے. انشاءاللہ بہت بہت فرق پڑے گا. آواز نہیں آئی مجھے بالکل بھی. اوکے، ٹھیک ہے. میں کچھ سوال پہ جاؤں. میں یہ اسٹون کے بارے میں بتا رہی تھی. تو اسٹون کا جو کہا تھا میں نے، مولی کا رس کا استعمال کرنا ہے آپ کو. اس کے علاوہ کچا پپیتا آپ کو کھانا ہے. کچا پپیتا آپ اسے خالی ایسے ہی کھا سکتے ہو، صبح شام، کوئی نقصان نہیں ہے. یہ پھتری کے لیے بہت مفید ہے. نمک لگا کے کھائیں، شکر لگا کے کھائیں، تو اس کا استعمال آپ کر سکتے ہو. اور اس کے علاوہ خوب پانی پیے، بہت سارا. اور ٹماٹر اور کھیرے کا استعمال نہ کریں. جن کسی کو بھی پتھری کی شکایت ہوتی ہے، اسٹون کی شکایت ہوتی ہے، وہ کوشش کرے کہ جو ٹماٹر ہوتا ہے اس کا استعمال نہ کرے، اور کھیرا جو استعمال ہوتا ہے اس کا استعمال نہ کرے، نہیں کے برابر یا کم کر دیں. اور اپنے جب ہم پالک بناتے ہیں، اسپینچ ہم جب بناتے ہیں، اس میں ٹماٹر کا استعمال نہ کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم گوشت کے ہم جو آرگنز کھاتے ہیں، جن لوگوں کو بھی اسٹون کی شکایت ہے، اس کا استعمال بند کر دیں، بالکل بھی بند کر دیں. تو یہ ایک نسخہ ہے. اور گردے اور مثانے کی پھتری کے لیے روزانہ نہار منہ اگر آپ 5 عدد انجیر کے استعمال کریں، یہ بھی آپ کے پھتری کے لیے بہت مفید ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ کو ایک پانی بنانا ہے. جو خربوزہ ہوتا ہے ہمارا، وہ چاہے دونوں میں سے کوئی بھی خربوزہ لے، وہ جن کے پتے سموتھ ہوتے ہیں، چھلکے وہ لے لیں. ان کے چھلکے اتارنا ہے، اور جو دونوں کے جو چھلکے ہیں
اس کو ڈرائی کرنا ہے, سکھا دینا ہے. سکھا کے اس کو آپ کو جو پانی پورا دن جو آپ وہ پانی پینے والے ہو, اس کو آپ کو 1 لیٹر 2 لیٹر پانی میں ان پتوں کو, جیسے آپ نے 2 مٹھی پتے ڈال دیے, کون سے, خربوزے کے سوکھے ہوئے پتے, جو چھلکے اس کے اتارے ہوئے ہیں, اس چھلکوں کا استعمال پانی کے ذریعے کرنا ہے. پانی میں ابال کر اس کا پانی آپ کو استعمال کرنا ہے پورا دن. انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فرق پڑے گا, اور آپ کی پتھری ہے تو وہ پانی سے نکلنے میں بہت مدد کرتی ہے. تو بہت سے لوگوں کی پتھری دوا سے زیادہ نسخوں کی, اگر ہم نسخوں کا استعمال کریں سو اس کی وجہ سے یہ بہت حد تک ٹھیک ہو جاتی ہے. تو اس کا استعمال کریں, پر پانی بہت پینا ہے. جن کو بھی سٹون کی شکایت ہے وہ پانی بہت پیے, جتنا آپ ہو سکتا ہے دن بھر میں. میرے خیال سے 10-12 گلاس آپ پی سکتے ہو. تو آپ ابھی ٹھنڈیوں میں اتنا نہیں ہوتا ہے, تو آپ یہ خربوزے کے جو چھلکے کا جو اسکن ہوتی ہے اس کا پانی آپ بنا کے پی سکتے ہو, اس کو ڈرائی کر کے, نہ کہ اس کو کر کے. تو یہ اس کا استعمال آپ کر سکتے ہو. اوپر سے آپ اگر اس میں جو چھاس ہوتا ہے, چھاس کا استعمال بھی پھتری والے کر سکتے ہیں. پھتری کے لیے اتنے بہت ماشاءاللہ بہت نسخے ہیں, لیکن آپ 1 سے 2 پہ سٹک رہے کہ میں یہ پانی تو آپ کو پینا ہے, لیکن اس کے علاوہ آپ کچے پپیتے کا استعمال کریں, اور آپ انجیر کا استعمال کریں. روزانہ صبح خالی منہ انجیر کا استعمال کریں. انشاءاللہ اس سے بہت فرق پڑے گا. اور جو میری بہن نے ہم کو آرتھرائٹس کا پوچھا تھا, میرے خیال سے کسی نے ہم کو لاسٹ میں, اچھا جنہوں نے لاسٹ کا جو سوال کیا تھا میں ان کا جواب دوں, کیونکہ ہمارے پاس بہت وقت کم ہے, ہمارا پروگرام ابھی ختم ہونے پر ہے کچھ ہی منٹ پہ. تو جنہوں نے ہم کو سوال کیا تھا کھانسی کے لیے, جن کا آخری جو سوال تھا, جن کو کھانسی بہت ہو رہی ہے, تو کھانسی کے لیے آپ شہد اگر آپ لیں, جیسے ایک بڑے چمچ میں آپ شہد بھر لیں, اس کو گرم کریں گیس پہ. جب اس میں گیس پہ گرم کرے شہد کو 1 بڑے چمچ پہ, جو کھانے کا چمچ ہوتا ہے, سرونگ ہوتا ہے اسپون, وہ, اور شہد کو گرم کر لیں. جب آپ شہد کو گرم کرو گے تو اس میں 2 چٹکی نمک ڈال دیں. اگر سی سالٹ ہو تو بہت اچھی بات ہے, یا پھر آپ جو بھی سالٹ, پنک سالٹ استعمال کرتے ہو, پاؤڈر جو بھی ہے, 2 چٹکی اس شہد میں نمک ڈال دیں آپ. جب آپ اس کو نمک ڈالو گے تو اور بلبلے جیسے آنا شروع ہو جائیں گے وہ گرم والے شہد میں. پھر آپ اس کو تھوڑے دیر کے بعد اتار دیں, اور سیم کوانٹٹی میں اس میں پانی ملا دیں, اور اس کو مکس کر دیں. تو ہم نے شہد گرم کیا, اس میں نمک ڈالا, اور جب وہ پھٹ گیا تو ہم نے اس میں پانی ڈال دیا, تو وہ ایک سیرپ جیسا شکل لے لے گا. تو اس سیرپ والے شکل, جو سیرپ بن جائے گا شہد کا, انشاءاللہ اس کا استعمال کریں روزانہ صبح اور شام 2 چمچ. جن کسی کو بھی بہت زیادہ کھانسی ہے, یہ اس پہ بہت انشاءاللہ اثر کرے گا, تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو تیل کہا ہے لہسن والا, وہ آپ اپنے سینے میں روز لگایا کیجئے, انشاءاللہ کھانسی میں بہت حد تک آرام ملتا ہے. اور ایک بہت اچھا نسخہ میں آپ کو بتاتی ہوں, جاتے ہمیں ایک اچھا نسخہ آپ کو بتا دوں. کالے چنے جو ہوتے ہیں, جن کسی کو بھی پرانی کھانسی ہوتی ہے, جن کی کھانسی بہت وقت لیتی ہے جانے کے لیے, سونے سے پہلے صرف 1 مٹھی کالا چنا, بھونا ہوا کالا چنا 1 مٹھی اگر آپ کھا لے اور بنا پانی پیے اگر آپ سو جائے, تو اس سے بھی آپ کی کھانسی کو بہت فرق پڑے گا. جن کسی بھی کھانسی نہیں رکتی ہے, کنٹینیوسلی ہوتی ہے, یہ نسخہ ضرور آزمائیں انشاءاللہ, اور مجھے ضرور بتائیں کہ یہ آپ پہ کتنا اثر کیا ہے. اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ یہ نسخہ آپ پہ ضرور اثر کرے گا. یہ بہت پرانا نسخہ ہے, اور بہت کیا بول سکتے ہیں اس کو ہم, بہت اثردار نسخہ ہے بھونے والے چنے کا, تو اس کا استعمال ضرور کریں. ناظرین, ابھی ہمارا جو وقت ہے وہ ختم ہو چکا ہے, اور جن کے سوالات رہ گئے انشاءاللہ میں آنے والے پروگرام میں ان کے سوالات شامل کروں گی, اور انشاءاللہ ان کے جوابات دوں گی. تو آپ یہ بالکل بھی نہ سوچیں کہ آپ کے سوال جو ہم جواب نہیں دے پائے تو میں اس کو میں نہیں لاؤں گی. بالکل ایسا بھی نہیں ہے. ہم اپنے نیکسٹ پروگرام میں آپ کے جو بھی سوالات رہ گئے ہیں اس کے جوابات ہم انشاءاللہ ضرور دیں گے. اپنی دعاؤں میں یاد کریں ہم سب کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.